السلام علیکم دوستو، میرا نام محسن اکرم ہے۔ الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم پولیٹیکل سائنس کی ایک سیریز لے کے چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے باقی سبجیکٹ کیے ہیں۔ ہم پولیٹیکل سائنس کے اندر جو ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس ہیں ان کے فلاسفرز کو کر رہے ہیں۔ آج ہم پہنچے ہیں ولادیمیر ایلیچ اولینوف کو، اور جن کو ہم لینن کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ان کو لینن کہتے ہیں۔ ولادیمیر ایلیچ اولینوف, better known as Lenin, was a Russian revolutionary leader born in 1870۔ ولادیمیر ایلینچ اولینوف، جنہیں لینن کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ 1870 میں پیدا ہونے والے روسی انقلابی رہنما تھے۔ He lived during a period of great social and political unrest in late 19th and early 20th century Russia۔ وہ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں روس میں بڑے سماجی اور سیاسی بے چینی کے دور میں زندہ رہے۔ Lenin was a founder and the leader of Bolshevik party which led the 1917 revolution۔ وہ بالشوک پارٹی کے رہنما تھے جس نے جو 1917 کا رشین ریولوشن تھا اس کو لیڈ کیا تھا۔ ہم ریولوشنز کے بارے میں بھی آگے پولیٹیکل سائنس اور آئی آر دونوں کی پلے لسٹ کے اندر الگ الگ سے پڑھتے جائیں گے۔ The 1917 revolution led by Lenin overthrew the Tsarist autocracy and established the first socialist state in Russia۔ یعنی 1917 کے انقلاب نے جس کی قیادت لینن نے کی تھی، وہ جو زاری خود مختاری کو ختم کر کے پہلا سوشلسٹ ریاست قائم کیا تھا۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں لینن کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے بارے میں۔ Leninism is a political ideology led by Vladimir Lenin that adapts Marxism to the conditions of imperialism and emphasizes a vanguard party to lead the proletarian revolution۔ لیننزم ایک سیاسی نظریہ ہے جو ولادیمیر لینن نے تیار کیا، جو مارکسزم کو سامراجیت کے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے اور پرولیٹری انقلاب کی قیادت کے لیے ونگارڈ پارٹی پر زور دیتا ہے۔ پرولیٹری کہتے ہیں جو مڈل کلاس ہے نا، جو کسان وغیرہ طبقہ، جو نیچے کے لوگ ہیں، آئی تھنک انہیں کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے انقلاب کیا تھا رشین زار گورنمنٹ کے خلاف۔ Unlike classical Marxism, which predicted a spontaneous proletarian revolution, Lenin insists on disciplined vanguard party of professional revolutionaries to lead the working class۔ کلاسیکی مارکسزم کے برخلاف جو خود بخود پرولیٹری انقلاب کی پیش گوئی کرتا تھا، لیننزم پیشہ ور انقلابیوں کی ایک منظم ونگارڈ پارٹی کی ضرورت پر زور دیتا ہے جو محنت کش طبقے کی قیادت کرے۔ Lenin modified Marxist theory by emphasizing the revolutionary role of peasants alongside the proletariat, especially in agrarian societies like Russia۔ Lenin نے مارکس کی تھیوری میں کسانوں کے انقلابی کردار کو بھی اہمیت دی، خاص طور پر روس جیسے زرعی معاشروں میں جہاں پرولیٹریٹ کے ساتھ کسان بھی انقلاب میں شامل تھے۔ Lenin's theory of imperialism, described as the highest stage of capitalism, argues that monopoly capitalism leads to the export of capital and the division of the world among imperial powers۔ جو لینن ہے اس کا نظریہ سامراجیت، جسے سرمایہ داری کا اعلیٰ ترین مرحلہ کہا جاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ اجارہ داری سرمایہ کی برآمد اور دنیا کی تقسیم کو سامراجی طاقتوں کے درمیان لے کے آتی ہے۔ Key arguments in Lenin's imperialism theory includes the concentration of capital in monopolies, the export of capital to colonies, and the global competition among imperialist nations۔ یعنی لینن کے نظریہ سامراجیت میں اہم دلائل میں اجارہ داری میں سرمایہ کی مرکزیت، سرمایہ کی نو آبادیوں پر برآمد اور سامراجی قوموں کے درمیان عالمی مقابلہ شامل ہیں۔ تھوڑا سا اوورویو کر لیتے ہیں لینن کی کنٹریبیوشنز کے بارے میں۔ Lenin introduced the concept of vanguard party, highly organized group of the most class conscious and disciplined workers to lead the proletariat in revolution۔ لینن نے وینگارڈ پارٹی کا تصور پیش کیا جو سب سے زیادہ طبقاتی شعور رکھنے والے اور منظم کارکنوں کا ایک گروہ
ہے جو محنت کش طبقے کی قیادت کرتا ہے. The Vanguard Party educates and organizes the working class to overthrow capitalism and establish socialism, acting as a revolutionary leadership. وینگورڈ پارٹی محنت کش طبقے کو تعلیم اور دیتی ہے اور منظم کرتی ہے تاکہ سرمایہ داری کو ختم کر کے سوشلزم قائم کیا جا سکے، اور انقلابی قیادت کا کردار ادا کرتی ہے یہ وینگورڈ پارٹی. Lenin developed the principle of democratic centralism, combining inner party democracy with strict unity in action to maintain discipline and effectiveness. لینن نے جمہوری مرکزیت کا اصول وضع کیا جو پارٹی کے اندر جمہوریت کو سخت اتحاد کے ساتھ جوڑتا ہے تاکہ نظم و ضبط اور موثریت برقرار رہے. The dictatorship of proletariat is a transitional state led by the working class to dismantle bourgeois democracy and build socialism. Proletariat کی امریت ایک عبوری سیاست ہے جو محنت کش طبقے کی قیادت میں بورجوا جمہوریت کو ختم کر کے سوشلزم کی تعمیر کرتی ہے. Lenin's key contribution was to argue that only centralized, disciplined party could successfully lead the proletariat revolution and socialism. ابھی ہم بات کر لیتے ہیں لینن اینڈ دا اسٹیٹ کے بارے میں. لینن influenced by Marx and Engels viewed the state as a tool of class oppression arising from irreconcilable class antagonisms. جو لینن ہے وہ مارکس اور اینگل سے متاثر ہوا، ریاست کو طبقاتی استبداد کا یعنی اوپریشن کا آلہ وہ سمجھتا تھا جو ناقابل مصالحت طبقاتی اختلافات سے پیدا ہوتی ہے. In his 1917 work The State and Revolution، جو اس کی یہ کتاب تھی State and the Revolution، اس کے اندر لینن argued that the state must be smashed by the proletariat to end bourgeois rule and begin the transition to socialism. اس کی جو کتاب جو 1917 میں پبلش ہوئی تھی ریاست اور انقلاب، اس کے اندر لینن نے کہا کہ ریاست کو محنت کش طبقے کی طرف سے توڑنا ضروری ہے تاکہ بورجوا حکمرانی کا خاتمہ ہو اور سوشلزم کی طرف منتقلی ہو. Lenin emphasized that the state is a special organization of violence and used to suppress one class by another, rejecting the parliamentary democracy as a facade for ruling class domination. لینن نے کہا کہ ریاست تشدد کی خصوصی تنظیم ہے جو ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر قابو پانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کو حکمران طبقے کے غلبے کا بہانہ قرار دیا اس نے. جو مارکس کی تھیری تھی the ultimate goal following Marx theory is the abolition of the state after a transitional period of proletarian dictatorship that suppressed bourgeois resistance. مارکس کی تھیری کے مطابق آخری مقصد ریاست کا خاتمہ ہے جو بورجوا مزاحمت کو دبانے اور پرولیٹریٹ کی امریت کے عبوری دور کے بعد ممکن ہوگا. Lenin described this transition as the withering away of the state, where the state institutions gradually lose their political character as class antagonisms disappear. لینن نے اس عبوری دور کو ریاست کا ماند پڑ جانا کہا جہاں ریاستی ادارے آہستہ آہستہ اپنا سیاسی کردار کھو دیتے ہیں. ابھی دیکھ لیتے ہیں لینن کا پریکٹیکلی کیا فائدہ یا نقصان ہوا تھا. The Bolshevik Revolution in October 1917 was a coup led by Lenin's Bolshevik Party that overthrew the Russian provisional government and marked the start of Soviet rule. اکتوبر 1917 کا بولشوک انقلاب لینن کی بولشوک پارٹی کی قیادت میں ایک بغاوت تھی جس نے روسی عبوری حکومت کا خاتمہ کر کے سوویت حکمرانی کا آغاز کیا تھا. Following the revolution, Lenin helped establish the Soviet Russia, which later became the core of USSR, a socialist state under Bolshevik control. انقلاب کے بعد لینن نے سوویت روس قائم کیا جو بعد میں سوویت یونین کی بنیاد بنی ایک سوشلسٹ ریاست جو بولشوک کنٹرول میں تھی. ڈیورنگ دا رشین سول وار جو کہ کب ہوئی تھی، کس دوران ہوئی تھی، 1918 سے لے کے 1921 تک رہی تھی. لینن اینڈ دا بولشوکس کنسالیڈیٹڈ پاور by defeating anti-Bolshevik forces and suppressing opposition.
روسی خانہ جنگی کے دوران لینن اور بولشویکوں نے مخالف قوتوں کو شکست دے کر اور مخالفت کو دبا کر اپنی گرفت مضبوط کی تھی. لینن انٹروڈیوسڈ وار کمیونزم 1818 سے 21 تک, a policy of nationalizing industry and requisition grain to support the Red Army during the Civil War. لینن نے وار کمیونزم نافذ کیا. یہ پالیسی تھی جس میں خانہ جنگی کے دوران ریڈ آرمی کی مدد کے لیے صنعتوں کی قومی ملکیت اور اناج کی ضبطی شامل تھی. آفٹر دا سول وار لینن امپلیمنٹڈ دا نیو اکنامک پالیسی جس کو NEP کہا گیا, وچ ریلیکسڈ اسٹرکٹ اسٹیٹ کنٹرول اینڈ الاؤڈ سم پرائیویٹ انٹرپرائزز ٹو ریوائیو دا اکانومی. یعنی خانہ جنگی کے بعد لینن نے نیو اکنامک پالیسی اپنائی جس کو NEP کہا گیا, جس نے سخت ریاستی کنٹرول میں نرمی کی اور معیشت کی بحالی کے لیے اقدام کیے. Lenin's leadership during the revolution and civil war was crucial for Bolsheviks and the foundation which led the foundation of socialist state in Russia. انقلاب اور خانہ جنگی کے دوران لینن کی قیادت بولشویکیوں کی کامیابی اور روس میں سوشلسٹ ریاست کے قیام کے لیے نہایت اہم تھی. Let's talk about Lenin's legacy and criticism. Impact on later communist movements etc. جسے ماؤزم وغیرہ بھی کہتے ہیں, اس بارے میں دیکھ لیتے ہیں. Lenin's ideas on revolution and party organization deeply influenced later communist movements like Maoism, which adapted his concepts to their own context. Lenin کے نظریات نے ماؤزم جیسے بعد کے کمیونسٹ تحریکوں پر گہرا اثر ڈالا, جنہوں نے ان کے تصورات کو اپنے حالات کے مطابق ڈھالا تھا. Stalin's deviation from Lenin's ideals. یعنی Stalin centralized power far more than Lenin intended, focusing on building socialism within the USSR alone, diverging from Lenin's more global and somewhat decentralized vision. یعنی اسٹالن نے لینن کے نظریات سے ہٹ کر طاقت کو بہت زیادہ مرکزیت دی اور صرف سوویت یونین کے اندر سوشلزم قائم کرنے پر توجہ دی, جو لینن کے عالمی اور نسبتاً غیر مرکزیت پسند نظریے سے مختلف تھا. Western and liberal critics condemn Lenin's regime for authoritarian rule and harsh suppression of political dissent and free speech. یعنی مغربی اور لبرل ناقدین نے لینن کی حکومت کو آمرانہ حکمرانی اور سیاسی اختلاف رائے اور آزادی اظہار کی سختی سے دباؤ کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا. اگر مارکسسٹ کریٹکس کی بات کریں تو betrayal of Marxist democracy, excessive centralism. Some Marxists argue Lenin betrayed Marxist democracy by imposing excessive centralism and suppressing the workers' democracy within the party.